بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، درس نمبر 1540 سے اور آج سورۃ القصص کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 31 اور 32، 31 اینڈ 32۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنْ، اور یہ کہ، الق، تم ڈال دو، عصاک، اپنی لاٹھی، فلما، پھر جب، رآہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تہتزو، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا، گویا کہ وہ جان، سانپ ہے، واللہ، تو وہ پیچھے ہٹے حضرت موسیٰ، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے بڑھو، ولا تخف، مت ڈر، انک، بلا شبہ تم، من الآمنین، امن والوں میں سے ہو، اسلک، تم داخل کرو، یدک، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف عیب کے، وضمم، اور تم ملا لو، ید، الیک، اپنی طرف، جناحک، اپنا بازو، من الرہب، خوف سے بچنے کے لیے، فیدانی کا، چنانچہ یہ دونوں، برہانان، دلیلیں ہیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے درباریوں کی طرف، انہم، بلا شبہ انہوں نے، بلا شبہ وہ، کانو قوم فاسقین، نافرمان لوگ ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ اپنی لاٹھی موسیٰ ڈال دو، جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا۔ ہم نے کہا، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں سے ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ یہ 2 دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، ان کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دو، دوسری بات جب دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ میں دو، تیسری بات پیٹھ پھیر کر چل دیے اور پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھا، چوتھی بات ہم نے کہا موسیٰ آگے آؤ، پانچویں بات اور ڈرو مت، چھٹویں بات تم امن پانے والوں میں سے ہو، ساتویں بات اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکلے گا، اور آٹھویں بات خوف دور ہونے کی وجہ سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو، نویں بات یہ 2 دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، 10ویں بات فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ، 11ویں بات کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات بتائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں ہی پروردگار ہوں، میں ہی رب العالمین ہوں۔ ہم کلامی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، نبوت سے سرفراز ہوں۔ رب ذوالجلال کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کی مہربانیاں کیسے ہوتی ہیں۔ آگ لینے کو گئے، پیغمبری مل گئی، کوہ طور گئے تھے، اپنی بیوی کو بٹھا کر کے یہیں ٹھہری رہو اور میں آگ لے آتا ہوں، لینے تو گئے تھے آگ، مگر مل گئی پیغمبری۔ یہ ہے قدرت، یہ ہے رب ذوالجلال کا کرم اور احسان۔ اپنے رب کو پہچانو، رب ذوالجلال کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، لطیف ہے، مہربان، رؤوف ہے، نرم دل ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ دینے والے، عطا کرنے والے، رزاق ہیں، خالق ہیں، پیدا کرنے والے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے، پروردگار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں 2 چیزیں عطا کی۔ سب سے پہلا مجھے ایک فریضہ یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں تو عصا ہے، لاٹھی ہے، ہم نے ہی تم کو دی ہے لاٹھی،
چلو اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ لیکن جب لاٹھی ڈالی تو دیکھا کہ وہی لاٹھی حرکت کر رہی ہے۔ عموماً جو لاٹھی ہوتی ہے وہ تو جمادات میں سے ہے، حرکت نہیں کرتے، لیکن یہ تو حرکت کر رہی ہے، اور ایسے حرکت کر رہی ہے، ایسی شکل بنی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، اژدہا ہے، بڑا سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھو، پیچھے نہیں مڑ کر جانے دے۔ میرے پاس انی لا اخاف لدی المرسلون، پیغمبر لوگ میرے پاس ڈرتے نہیں ہیں، ایسا اس طرح خوف نہیں کھاتے، آگے بڑھو۔ ولا تخف، ڈرو مت، انک من الآمنین، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اور ایک معجزہ ہم تم کو دیتے ہیں، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء۔ موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، جب گریبان میں ہاتھ ڈالو گے اور پھر نکالو گے، تخرج بیضاء من غیر سوء، چمکدار، روشن، چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکنے والا ہاتھ تمہارا ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ کوئی عیب اس کے اندر تھا، جیسے کوڑ کی بیماری میں ہاتھ چمکتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، ایسا نہیں، کسی عیب کے بغیر، کسی جھول اور نقص کے بغیر آپ کا روشن ہو جائے گا۔ پھر وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ الرَّحْمَةِ، آپ کے اوپر خوف طاری ہے، آپ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر باندھو، جماؤ، لگاؤ، اس طرح لگاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کبھی آدمی کو کوئی خوف آتی، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خوف کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سینے سے، دل سے لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خوف کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے خوف زدہ آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کسی خوف میں مبتلا ہو، فوراً اپنے ہاتھ، ہم ادھر ادھر کی باتیں یہ وہ کرتے رہتے ہیں، ہاں ہاں ہاں، جو عمل کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر لگا لیں، اس سے خوف دور ہوتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ یہ دو دلیلیں ہم نے تم کو دی ہیں، ایک تو لاٹھی کا معجزہ ہم نے تم کو دیا کہ جب لاٹھی تم ڈالو گے زمین پر تو وہ اژدہا بن جائے گا، حرکت کرنے لگے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو چمکدار چاند کی طرح چمکنے لگے گا۔ یہ دو معجزے لے کر تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ نشانیاں ہیں، اور یاد رکھو کہ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فرعون اور فرعونی اور فرعون کے درباری اور فرعون کے جتنے وزراء وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب سرکش ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، نافرمان لوگ ہیں۔ آپ کو اپنا کام کرنا ہے، کریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔